الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلد کے راہ کے رہبر کو ہم عمر کہتے ہیں، خلد کے راہ کے رہبر کو ہم عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو ہم عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کے دل پر کو ہم عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کے دل پر کو ہم عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو ہم عمر کہتے ہیں، ہم چمکتے ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں۔ پیاری عزیزات، حضرت عمر قریش کی نسل سے تھے، خاندان عادی کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا خاندان اللہ کے نبی سے 7ویں پشت میں جا ملتا ہے۔ آپ غصیلے اور جنگی جو تھے، لیکن خلقی بہادری نے آپ کو اندھا کر دیا تھا۔ آپ تمام مکہ میں مشہور تھے۔ آپ عربی زبان نہیں جانتے تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ اشعار خوب سنتے تھے، البتہ آپ کو اشعار کہنے نہیں آتے تھے، آپ اشعار خوب سمجھ لیتے تھے۔ خلقی بہادری نے آپ کو اندھا کر دیا تھا۔ آپ جس سے ٹکرا جاتے تھے، اگر وہی دب جاتا تو دب جاتا تھا، مگر آپ نہیں دبتے تھے۔ تمام قبائل عرب اس بات سے مشہور تھا کہ جب بھی آپ کی تلوار میان سے باہر نکل آتی تھی، بغیر فیصلے کے زیب و میان نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے ایک دن کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تمام مکہ والوں نے آپ کو سمجھایا، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ میں محمد کو قتل کر کے ہی دم لوں گا۔ آپ پورے مکہ میں پھیل گئے۔ آپ نے سب سے کہہ دیا کہ میں محمد کو ہی قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ شمشیر برہنہ لے کر نکل پڑے۔ مکہ والوں نے جب آپ کو اتنی جوش و خروش کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگے کہ اللہ خیر کرے، آج تم مسلمانوں کا اور اسلام کا عمر ختم کر کے ہی رہے گا۔ جس وقت حضرت عمر شمشیر برہنہ لے کر جھومتے جھومتے جا رہے ہیں، بازار کے آخری سرے پر پہنچتے ہیں تو آپ کو سعید بن وقاص آگے سے آتے ہوئے ملتے ہیں، اور سعید بن وقاص کہتے ہیں عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر خیر تو ہے؟ عمر شمشیر برہنہ لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے سعید، میں اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وقت مکمل ہو چکا ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے، جلدی سے بیٹھے بات کو۔ حضرت سعید کہتے ہیں کہ اے عمر، تو اللہ کے نبی کو قتل نہ کر، اگر تجھے قتل ہی کرنا ہے تو تو مجھے قتل کر دے، میری اولاد کو قتل کر دے، لیکن اللہ کے نبی کا قتل کرنے کا تو نام نہ لے۔ جب حضرت عمر عثمان کی حضرت عمر سعید کی یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے سعید، کم بخت کیا تو بھی مسلمان ہو چکا ہے؟ حضرت سعید کہتے ہیں ہاں عمر، میں ایمان میں داخل ہو چکا ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے خادم غلام بن چکا ہوں، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، میں ان کی ہر کتاب کو ماننے والا ہوں۔ اپنے استادوں کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کے حکم کو مانتے ہوئے میں اپنی تقریر کو یہی ختم کرتی ہوں اور اسٹیج سے رخصت ہو جاتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے بھائیوں، وقت الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد:
قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، میں چاہتی ہوں کہ مختصر سے وقت میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ آپ کے ذہن نشی کرا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 4 بڑے امتحانات ہوئے اور ہر امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی، ہر امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ پیغمبر جس کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، کس لیے لایا گیا؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اپنی مقدس کتاب میں بھی اس کا ذکر کر ڈالا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ مختصر سے وقت میں اپنی بات کو ختم کروں دوں۔ نمرود کو جب یہ بات پتہ چلی کہ نمرود نے پتہ بھیجا، کہا کہ ابراہیم کو بلایا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پوچھا گیا کیا تو نے ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میں یہاں آپ کے یہ ذہن نشی کرانا چاہتی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو یہ کہا کہ میں نے نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ میں نے کیا ہے، بلکہ ایسا شاندار جواب دیا، یہ سن کر بادشاہ بھی لاجواب ہو گیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ یہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ انہوں کو کس نے قتل کیا ہے؟ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ 400 میل لمبی چوڑی آگ جلائی جائے۔ وہ آگ جو خدا سے بات کر رہی تھی، وہ آگ جو آسمانوں سے بات کر رہی تھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم کر دیا، اے خبردار، آج تجھے جلانے کی کوئی اجازت نہیں۔ آگ بولے کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حبیب، میرا محبوب تیرے اندر جا رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تو اسے جلائے۔ قرآن بول اٹھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ کیسی ٹھنڈی؟ برف جیسی نہیں، اگر تو برف ہوگی تو میرے حبیب کو تکلیف پہنچے گی، بلکہ وہ سلامتی کے ساتھ گلزار بن گئی۔ یہ تھا پہلا امتحان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آگ میں جلانے کا حکم دیا، آگ میں کودنے کا حکم دیا، تو وہ بے خطر اپنی جان کی کوئی پرواہ کیے بغیر آگ میں کود گیا۔ اور دوسرا امتحان یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل ہو چکا ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے، بات مختصر کر دے بالکل۔ میں چاہتی ہوں کہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چاروں مرمی سے السلام علیکم۔ ادو دی سے جو دو بدو تھے، ہمی تھے وہ نوجوان لوگوں، ناچ آنے دی ہم نے دی پر تھے دی کے ہم پاس بائے لوگوں۔ ادو دی سے جو دو بدو تھے، ہمی تھے وہ تھے دی کے ہم پاس بائے لوگوں۔ یہ گردنیں کٹ گئی مگر جھک سکی نہ باطل
کے گلشن نبی کے گلشن میں جب کبھی بھی خزاں کا موسم اتر کے آیا بہار لانے نکل پڑے ہم تھے عدو ایک خزاں لوگوں عدو دی سے جو دو بدو تھے ہمیں تھے وہ نوجوان لوگوں نہ آچھی آنے دی ہم نے دی پر تھے دی کہ ہم پاس بائے لوگوں خزاں کے موسم میں جب بھی ہم نے بہار لانے کی کوششیں کی تو تھے صدا بجلیوں کی زد میں ہمارا ہی آشیاں لوگوں جلا جلا کے ہم کشتیاں چلے تھے نہ مڑ کے دیکھا تھا ہم نے پیچھے جلا کے ہم کشتیاں چلے تھے نہ مڑ کے دیکھا تھا ہم نے پیچھے عدو دی سے جو دو بدو تھے ہمیں تھے وہ نوجوان لوگوں نہ آچھی آنے دی ہم نے دی پر تھے دی کہ ہم پاس بائے لوگوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، محمد مصطفیٰ افضل سارے رسولوں میں محمد مصطفیٰ افضل سارے رسولوں میں جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹ گئی تھی انگلیاں یہاں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر. خدا نے بنائی ہے صورت محمد کی خدا نے بنائی ہے صورت محمد کی ہوا وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی. جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی جمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی. خدا جس پر ہو عاشق وہ صورت ہے محمد کی. خاموش جو رہ جائیں سن کر اسلام کی توہین خاموش جو رہ جائیں سن کر اسلام کی توہین بے شرم ہے بزدل ہے وہ خدا نہیں ہے. سامعین کرام، ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری پیغمبر ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبیوں کا سلسلہ ختم. اب کیا مطلب کہ کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جناب والا، یہ ختم نبوت کا فیصلہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو باقی فیصلوں کو رد کر دیتا ہے، وطن اور وطنیت کے فیصلوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اگر مسلمان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے تو ہم ملک، وطن، اسٹیٹ، ریاست، مال و دولت، جوانی، بیوی بچوں کی بات نہیں چلتی. وہاں ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں ایمان کی محبت ہوتی ہے، وہاں دنیا کی بات نہیں چلتی، وہاں دنیا کی محبت نہیں چلتی. سامعین کرام، ختم نبوت کا مسئلہ یہ اتنا بڑا اور اہم مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے امت کو ایمان کی دولت اسی ہی سے نصیب ہوئی اور پورے شجرہ اسلام کی آبیانی کے لیے جو جنگ لڑی گئی اس جنگ میں 269 صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن ختم تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی گئی اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. لیکن ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دی جس کی طرف سے بارگاہ الہی کی طرف سے اعلان ہو چکا تھا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. اب جہاں ختم نبوت کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں ایمان والوں کا خون جوش ماننے لگتا ہے، بلکہ صحابہ کرام کا خون جوش ماننے لگتا ہے، امت محمدیہ کے ہر فرد کا خون ابلنے لگتا ہے. اور کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ختم نبوت پر حملہ کرنے والے کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق حقیقی کا پتہ چلتا ہے کہ کون نبی کا عاشق ہے، کون نبی سے محبت کرتا ہے، کون نبی کا دیوانہ ہے. مگر افسوس، صد افسوس، ان کی ایسی عظیم چیزوں پر
ہے، پھر طرح طرح کے دلائل و ثبوت مانگتے ہیں۔ الحمدللہ۔ میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات کو ہی ختم کرنا چاہوں گی چند اثار کے ساتھ کہ غلامانی محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، کہ غلامانی محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے، ہمیں عشق رسالت سے سدا فحشار رہنا ہے، ہمیں عشق رسالت سے سدا فحشار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ باندھوں گی کبھی تو رخت سفر، پھر سوئے مدینے جاؤں گی، جنت کے نظارے دنیا میں طیبہ میں دیکھنے آؤں گی، وہاں کی آبادیاں مبارک، وہاں کی تیاریاں مبارک، وہاں کا آرام و نیند چھوڑو، وہاں کی بیداریاں مبارک، وہاں چمکتی ہے زندگانی، وہاں مہک جائے گی جوانی، ہوائے طیبہ جسے ملی ہے اسی نے پائی ہے شادمانی، نظر ہے ڈھونڈے دیار طیبہ، دلوں کی دھڑکن مزار طیبہ، فضائے دنیا سے دے رہائی، دکھا خدایا بہار طیبہ، ہٹے گئے کتن حجاب طیبہ، میں چوم لوں گی تراب طیبہ، ہزار عیدیں مناؤں گی میں، ہو جائے پورا جو خواب طیبہ، تصوروں میں جو ہے خیالی، اسی جگہ کی ہوں میں سوالی، وہاں پہ جانا جو ہو میسر، میں چوم لوں بس حرم کی جالی، دیا ہے دل کو یہی سہارا، کبھی تو ہوگا ہمیں نظارہ، دعائیں کرتے رہیں گے ہر دم، دکھائے گا خود خدا ہمارا، دیدار خدایا ہو جائے سلطان مدینے کے در کا، آنکھوں کا ترسنا دور کرو، دکھلا کے نظارہ اس گھر کا، باندھوں گی کبھی تو رخت سفر، پھر سوئے مدینے جاؤں گی، جنت کے نظارے دنیا میں طیبہ میں دیکھنے آؤں گی، زمیں پہ تاروں سے ایک سما ہے، دکھے زمیں جیسے آسماں ہے، چمکتا مینار سبز گنبد میں کیسا لطف و سرور جائے، دخول ہوگا اگر حرم میں، وجود ہوگا میرا نام میں، جوار آقا جو ہو بسیرا، میں ڈوب جاؤں رحم کے ہم میں، جو نام خیر نام آئے، درود بھیجو سلام آئے، ادب سے سر کو جھکائے رکھوں حضور کا جو مقام آئے، درے نبی کی ہزار چاہت چھٹے، ابھی تو میری مسافت جو حاضری کا ملے بہانہ، تکان عمری کی پاؤں راہ، شہر کے سجدوں کی بھی بلک ہو، دموع چشمی کی ایک بھنک ہو، مسرتوں کا ہو اختلا تم، مگر جدائی کی بھی کسک ہو، زمین کے اطراف کے مقامی بھی ڈھونڈتے ہیں جہاں غلامی، وہاں گزاروں یہ زندگانی، وہاں کی بن جاؤں انتظامی، قسمت پہ نازا ہو جاؤں، طیبہ جو سواری لے جائے، طیبہ جو سواری لے جائے، دلدار کی چوکھٹ پہ کوئی تو حواری لے جائے، باندھوں گی کبھی تو رخت سفر، پھر سوئے مدینے جاؤں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمیہ بنت فرقان۔ عبادتوں کی طرح میں کام کرتی ہوں،
عبادتوں کی طرح میں کام کرتی ہوں. میرا اصول ہے کہ میں پہلے سلام کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام، تاریخ عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے جس کی سیرت بالکل مکمل بھی ہو اور محفوظ بھی. اس لیے سیرت طیبہ کو مکمل بیان کرنا ناممکن ہے اور نہ اس کی گنجائش ہے. البتہ ان کے بعض اہم پہلو کو میں آپ کے سامنے اجاگر کروں گی. دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین محفل، آؤ آپ کو مکہ کے حالات کی سیر کراؤں. ابو سفیان جو خندق و احد کی لڑائیوں کا سرغنہ تھا، جس نے کتنے مسلمانوں کا قتل کیا، جس نے کتنی مرتبہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کیا، جو ہر وقت اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا، وہ فتح مکہ کے دن حضرت عباس کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے. وہ اس کا ہر جرم اس کے قتل کا مشورہ دیتا ہے، مگر رحمت عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کو صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے. ہندا ابو سفیان کی بھی وہ ہندا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب چچا حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ بے ادبی کرتی ہے، ان کے سینے کو چاک کر دیتی ہے، ان کے ناک اور کان کو کاٹ کر ہار بناتی ہے، ان کے کلیجے کو چبانا چاہتی ہے. فتح مکہ کے دن وہ نقاب پوش آپ کے سامنے آتی ہے، گو اس کا ہر جرم اس کے قتل کا مشورہ دیتا ہے، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف فرما دیتے ہیں. دوستو، جب مکہ فتح ہوا، حرم کے صحن میں جہاں آپ کو گالیاں دی گئی تھی، آپ پر نجاست پھینکی گئی تھی، آپ کے قتل کی تجویز منظور ہوئی تھی، قریش کے تمام سردار مفتوحانہ موجود تھے. وہ بھی تھے جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون کیا تھا. قریش کے تمام سردار مفتوحانہ کھڑے تھے. الحمدللہ. وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ یتیمی جس نے پائی ہے اس بلند اقبال کو دیکھو، یتیمی جس نے پائی ہے اس بلند اقبال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، اگر مظلوم ہو تو اہل طائف پر عطا دیکھو، اگر مظلوم ہو تو اہل طائف پر عطا دیکھو، جبھی پر زخم کھا کر بھی لبوں پر وہ دعا دیکھو. وما علینا الا اللہ.